نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کے اورا نفس توسن رام شد از خردمندان نکو نام شد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، گزشتہ درس میں نفس امارہ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ انسان کے اندر کئی نفس ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں انشاءاللہ نفس کیا چیز ہے اس پر انشاءاللہ زندگی میں کبھی الگ درس ہوگا۔ بہرحال یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ جو ہم اندر سے آوازیں سنتے ہیں، کبھی ہم ایسی آواز سنتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو یہ میں نے کیا کیا، یا نیکی رہ گئی تو یہ میں نے کیا کیا، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور ایک وہ نفس جو گناہ کا انسان کو پش کرتا، گناہ کرنے پر انسان کو ابھرتا ہے گناہ کے لیے، تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس کو نہ تو اس کو مکمل ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو شتر بے مہار بے لگام چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کی تربیت کا حکم ہے۔ جو اس کی جائز ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کریں۔ مثلا بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگی ہے تو پانی پی لو، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے مناسب لباس پہنو، گرمی سردی لگی ہے تو مثلا اگر بدبو آ رہی ہے تو غسل کرو۔ ایسی یہ جو جائز کام ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے اورا نفس توسن رام شد، جس آدمی کا سرکش گھوڑا یعنی نفس گھوڑے کی طرح ہے، اگر گھوڑا سدایا ہو، ٹرینڈ ہو، وہ مالک کی مرضی کے مطابق چلے، یا کتا ہے، نفس کو تشبیہ دی جاتی ہے کتے کے ساتھ یا گھوڑے کے ساتھ۔ کتا اگر ٹرینڈ ہوگا نا، مالک کی مرضی کے مطابق چلے گا، تو کتا ایک مفید چیز ہے، گھوڑا ایک مفید چیز ہے۔ لیکن اگر یہ ان ٹرینڈ ہوگا تو یہ دونوں ہی خطرناک ہیں۔ اسی طرح نفس کی بھی اگر تربیت انسان کرے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ نفس آپ اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ مثلا آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، شادی چھوڑ دے، جنگلوں میں چلا جائے، آبادی سے باہر نکل جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اس کی تربیت کا حکم ہے۔ تو فرمایا از خرد مندان نیکو نام شد، جو آدمی اس نفس کے سرکش گھوڑے کو کنٹرول کر لے گا اسی کا نام عقل مند ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جس کا نفس اس کے قابو میں ہے۔ احمق بیوقوف کون ہے؟ جس کا نفس اس کے قابو میں نہیں ہے۔ آسان سا مسئلہ کہ جس کا نفس اس کے قابو میں ہے وہ عقل مند انسان ہے، اور جس کا نفس اس کے قابو میں نہیں ہے اسی کو بیوقوف، احمق، جاہل، ظالم، یہ سارے الفاظ اسی کے لیے۔ فرمایا بر مراد نفس تا گردی اسیر، صبر بگزین و قناعت پیشہ گیر۔ آپ فرماتے ہیں نفس کی مراد کا تو کب تک قیدی بنا رہے گا؟ میں کب تک جو تیرا نفس کہتا ہے وہی کرتا چلا جائے؟ گویا کہ نفس تیرا بادشاہ ہے اور تو اس کا قیدی ہے۔ فرمایا نفس کی ہر بات مت مانو، صبر کر، قناعت کر، جو اللہ نے دیا اسی پر صبر کر، جو خدا نے عطا کر دیا، جو تجھے مل گیا اسی پر ہیپی رہ۔ در ریاضت نفس بدرا گوشمال، تا نیندازد ترا اندر وبال۔ اور یہ قابو آتا نہیں ہے، اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ نفس کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ریاضت، عبادت، محنت،
نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قرآن حکیم کی تلاوت، ذکر، اذکار، اپنے پورے 24 آور کو ان کاموں سے انسان فل کر دے، کوئی درمیان میں ٹائم کو فری نہ رکھے، نیکی کے کاموں سے فل کر دے اس کو، تاکہ برائی سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ تو فرمایا بر مراد، فرمایا در ریاضت نفس بدرا گوشمال، ریاضت، محنت، عبادت کے ساتھ اس نفس کا کان مروڑ۔ یہ کہے گا نماز کے لیے نہیں جانا، تو جا۔ یہ کہے گا روزہ نہیں رکھنا، مجھے بھوک لگے گی، تو رکھ۔ یہ کہ آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو کون ہے میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ جب بھی یہ ادھر ادھر لگائے نا تو اس کو مروڑ واپس لے کر آ، فرمایا محنت کے ساتھ۔ اور فرمایا کیوں؟ تو جب اس کی بات مانے گا، اس کو وقت دے گا، اس کے لیے کوئی جگہ خالی رکھے گا، تو یہ تجھے مصیبت میں ڈالے گا، مشکلیں لے کر آئے گا۔ ہر کے خواہت تا سلامت ماند او، الجمی خلق روح گرداند او۔ اب ان میں سے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ دنیا کی بھی سلامتی ہو، آخرت کی بھی سلامتی ہو، دین کی بھی سلامتی ہو، بس اسے ہر قسم کی سیکیورٹی، سیفٹی ملے، اطمینان ہو، نہ اس کے دین کا نقصان ہو، نہ اس کے دنیا کا نقصان ہو، نہ اس کو کوئی مینٹل پرابلم ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو فرمایا اس کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ مخلوق کے خدا سے اپنا منہ پھیر۔ ان سے یہ جو بہت یارانے ہیں نا، بہت ہی سنگتیں، بہت ہی ان کو اپنے سروں پر بٹھایا ہوا ہے، فرمایا اس کو زمین پر رکھ۔ اس کا پہلا کام ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو جو نقصان دیتے ہیں وہ بری یارانے ہوتا ہے، بری سنگت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہر کے خواہت تا سلامت ماند او، آج جمی خلق کے روح گرداند او، تمام مخلوق سے اپنا چہرہ پھیر لے، ورنہ یہ لوگ، یہ دنیا تجھے کسی کام کے نہیں چھوڑے گی۔ منہ پھیر، اللہ رب العزت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرے کا رخ کر، مخلوق سے اپنا منہ پھیر، اللہ سبحانہ و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کر۔ مرد مارا سر بسر در خواب داں، گشت بیدار آنکھ اور رفت از جہاں۔ یہ جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو نا، جن کے لیے تم یہ سارے اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہو نا، فرمایا یہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ خواب میں ہیں، بالکل یقین کریں، اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ جتنی مخلوق یہ چہل پہل ہے نا، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تو یہ پارکوں کے رونقیں ختم ہو جائیں، یہ روڈوں کے سڑکیں، یہ رونقیں ختم ہو جائیں، یہ سب کچھ، یہ بازاروں کے رونقیں ماند پڑ جائیں، پر یہ رونقیں ہیں، کیوں ہیں؟ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ فرمایا آنکھ تب کھلتی ہے جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے، اور جو پورا آگے والا جہان انسان کو نظر آتا ہے، اور جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ جب ختم ہوتا ہے، تو پھر جب آنکھ جب کھلتی ہے نا، اس وقت سوائے پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا سوئی ہوئی ہے، فرمایا سوئے ہوئوں کو اپنا دوست نہ بنا، ان غافلوں کو اپنا یار نہ بنا، ان کے ساتھ انہیں تعلقات کو بہت مستحکم مضبوط نہ رکھو۔ فرمایا اس لیے کہ جب تک کوئی انسان، جو انسان صحیح معنی میں کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جائے، قرآن و سنت کو پڑھے، غور و فکر کرے، مرنے سے پہلے اس کا دل بیدار ہو جائے، اس کا دماغ بیدار ہو جائے، زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے
جہاں جانا اس جہاں کی حقیقت کو سمجھ لے، تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ انسان، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی باڈی کو، انسان کی میت کو نہلا کر دلا کر کفن پہنا کر اس کے گھر والے اور اس کے دوست احباب اس کو اٹھاتے ہیں نا، تو وہ انسان ایک ایک انسان کا نام لے کر پکارتا ہے، او میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بھائی، میرے باپ، میرے دوست، میرے پڑوسی، میں رہا ہوں دھوکے میں، مجھے خبر ہی نہیں تھی، اس دنیا میں ایسا میں مشغول ہوا، مگن ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے جہاں جانا اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب مجھے سارے حقائق میرے آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں، میں تو غرق ہو گیا ہوں، میں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے، لیکن چونکہ مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے تم ایسی زندگی مت گزارنا، سنبھل کر گزارنا، سوچ سمجھ کر رہنا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے جن اور انسانوں کے، یہ دو مخلوق ہے کہ اس مردے کی آواز کو نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق اس مردے کی پکار کو سنتی ہے، کیوں کہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ فرمایا آنکھ کے رنجانت ترا عذرش پذیر، تا بیابی مغفرت بر و مگیر۔ فرمایا جو تجھے تکلیف دیں نا، پریشان کریں، ٹھیس پہنچائیں، اذیت دیں، اور پھر کہیں جی اس لیے سچے کوئی عذر پیش کریں، جو بھی کہیں وہ ریزن پیش کریں، قبول کر لو، بس یہی بات ہوگی۔ جو بھی تجھے تکلیف دیں، اگر کوئی پوچھے ہو کون ہے شریف آدمی کو تو نے تکلیف کیوں دی، وہ اگر یہ سبب تھا، جو بھی کہے مان لو۔ کیوں؟ فرمایا جب تم اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے والے بن جاؤ گے نا، اور ان کے عذروں کو قبول کرنے والے بن جاؤ گے، تو تم بھی صبح و شام خدا کی نافرمانی کرتے ہو نا، وہ بھی تم سے پوچھے گا، اور وہاں بھی تم نے بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنا ہے۔ جو بندہ بندے کا عذر قبول کرتا ہے، قیامت کے دن خدا بھی اس کا عذر قبول کر لے گا، اور جو بندہ کا عذر قبول نہیں نہ کرتا، پھر خدا اس کا بھی عذر قبول نہیں کرے گا، فرمائے گا تو نے یہ میری نافرمانی کی ہیں، کیوں کی ہیں؟ جواب دے، کیا جواب دے گا انسان؟ کوئی ہے جواب انسان کے پاس؟ فرمایا لوگوں کے معذرت، لوگوں کے سارے اس کو قبول کر لیا کرو، وہ غلط ہے صحیح ہے پتہ ہے، وہ نہیں چھوڑو، بات جو کہ ساری قبول کر لو، اس نے جان کر کیا، بھول کر کیا، کیسے کیا، جو بھی اکیلے ساری قبول کر لو اس کی ساری کو۔ جب تم قبول کرنے والے بنو گے تو اس سے بھی تو غلطی ہوتی ہے نا۔ اگر دنیا میں کسی انسان کی تلفی نہ ہوئی، خدا کی تو کی ہے نا، تو وہ خدا تم سے پوچھے گا نا۔ لیکن جب تم دنیا انسانوں کو معاف کرنے والے بنو گے تو کل اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ وہ تمہیں بھی معاف کرنے والا ہوگا، اور اگر تم بندوں کو، اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرو گے تو کل خدا بھی تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ فرمایا حق نہ دارد دوست خلق آزار را، نیست این خصلت یکے دیندار را۔ ایسا انسان جو دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، گالی دے کر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ایموشنل، کسی بھی طریقے سے، فرمایا ایسے انسان کے پاس کوئی دوستی کا رشتہ، محبت کا رشتہ، سنگت کا رشتہ، رفاقت کا رشتہ قائم نہ کر۔ کیوں؟ دوسرے انسان کو وہی انسان تکلیف دے سکتا ہے کہ جس کے دل میں دین نہیں ہے، جس کا دل دین سے خالی ہوتا ہے، جس کو دین کی تعلیم کی، دین کے جو احکامات کی خبر ہی نہیں ہے، تو تجھے ایسے خبیث انسان کے ساتھ تعلق رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان جو دوسرے انسان کو پریشان کرتا ہے،
وہ اگر دوسرے کے لیے اس کے دل میں اچھے خیالات نہیں ہیں تو آپ کے لیے اس کے دل میں کیا اچھے خیالات ہوں گے؟ اس کا معنی کہ آپ کے ساتھ وہ اپنے مطلب کے لیے ہے، جیسے ہی اس کا مطلب نکل گیا اور کبھی آپ نے اس کا مطلب پورا نہیں کیا، وہ آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ کرے گا جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ آج ستم ہر کے دلیرا ریش کارد، آج راحت بر وجود خیش کارد۔ جو کسی کے دل کو زخمی کرتا ہے، مختلف تانا دے کر، احسان جتا کر، بے عزتی کر کے، گالی دے کر، غیبت کر کے، چغل خوری کر کے، فرمایا اصل میں یہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ کیوں دنیا میں وہی انسان ذلیل ہوتا ہے، اور قیامت میں تو اس کی ذلت کا تو کوئی پوچھنا ہی کیا ہے۔ جو آدمی دوسرے کو تکلیف دے اور یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی انسان تکلیف نہ دے تو اس کا آسان سا نسخہ یہی ہے کہ تم بھی پھر کسی کو تکلیف نہ دو، تم بھی کسی کو تکلیف نہ دو۔ آن کے در بندے دل آزاری بود، در عقوبت کار او زاری بود۔ فرمایا جس انسان ہر وقت سوچتا ہے کس طرح میں کسی کی غیبت کروں گا، آج تو ہماری مجلسیں محفلیں خالی نہیں ہوتی، جہاں بھی بیٹھیں گے مجھے ایک مجلس دکھاؤ جب انسان چند بیٹھیں تو اپنی غلطیاں تسلیم کریں۔ ایسے پتہ چلتا کہ 7 سمندروں سے وہ آدمی دھلا ہوا ہے، جتنے بھی گفتگو ہوگی دوسروں کی غلطیوں پر ہوگی، اپنی غلطی پر نہیں ہے۔ اور خصوصاً 3-4 طبقات تو ایک سیاستدان، حکمران، علماء، ان پر تو ہم یوں سمجھیں کہ جیسا ہمارا فرض ان پر تنقید کرنی ہے۔ ویسے بھی کنبہ، قبیلہ، برادری میں لوگ جہاں بھی بیٹھیں گے دوسروں کے، یعنی کبھی نہیں انسان سوچتا، حالانکہ علماء کہتے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ غالباً قول ہے، جب انسان دوسرے کی طرف یوں انگلی کرتا ہے نا، سوچتا نہیں ہے نا، یوں انگلی کرتا ہے نا، تو اس کی طرف کی ہے 1 انگلی، اور فرمایا 3 انگلیاں خود اپنی طرف اٹھتی ہیں۔ تو دوسرے کی طرف تو انگلی تیری اٹھی نا، ایک لعنتی انسان ذرا دیکھ، یہ 3 انگلیاں خود تیری طرف ہیں۔ دوسرے کا عیب دیکھنے سے پہلے اپنا عیب دیکھ، تو عیب سے بری ہے، تجھ میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، اپنے عیب بھی تو دیکھنا، ان پر بھی تو نظر رکھ۔ متفقن علیہ یہ مسئلہ ہے، پوری امت میں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ غیبت، گال گلوچی، چغل خوری، وہ ساری چیزیں جس سے کسی انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ صرف اللہ توبہ استغفار کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ یہ توبہ استغفار کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، ساری زندگی بھی انسان روزانہ ہر نماز میں غسل کر کے بھی صبح سے لے کر شام تک نفل بھی پڑھتا رہنا کہ یا اللہ معاف، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، یہ گناہ اسی وقت معاف ہوگا جب اس انسان سے معافی مانگو گے جس کے دل کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ گناہ کبیرہ ہیں یہ سارے، دوسرا یہ توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے، جس کے دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اسی سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو جب تم اسی کے سامنے پھر ذلیل ہونا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی ہی زبان کو کنٹرول میں رکھے، کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو منفی بات کرے کہ جس کے اگر جب احساس ہو بھی جائے کہ میں نے یہ کیا تو تمہیں اسی کے پاس جا کر معافی مانگنی پڑے گی۔ تو پہلے ہی اپنی زبان کو کنٹرول میں انسان رکھے۔ فرمایا اے پسر قصد دل آزاری مکن، واز خدا خیش بیداری مکن۔ فرمایا لڑکے کبھی بھی سوچنا بھی نہیں ہے کسی انسان کے دل کو تکلیف دینے کے لیے،
جو انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے حقیقت میں وہ اللہ رب العزت سے بیزار ہے۔ میں تکلیف دیتا کیوں ہے؟ کوئی تو سبب ہوگا۔ مثلا میں نے آپ کے نہ میں نے آپ کا مال کا نقصان کیا، نہ میں نے آپ کے کوئی ڈس رسپیکٹ کی، میں مثال دے رہا ہوں، میں نے آپ کے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک انسان باہر بیٹھ کر میرے بارے میں تبصرہ کرنا شروع کر دے نیگیٹو۔ سوال یہ ہے، کیا میں خدا کی مخلوق نہیں ہوں؟ اگر مجھ میں کوئی اچھائی ہے یا برائی ہے تو وہ پوچھے گا نا۔ بندوں کو کیا رائٹ ہے کہ وہ میرے بارے میں تبصرہ کریں یا میں آپ کے بارے میں تبصرہ کروں؟ وہ ہے کہ یہ انسان اللہ سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھا، خاص کر کے حسد، خصوصاً حسد، یہ وہ بیماری ہے، اور کینہ اور بغض یہ وہ بیماری ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ حسد کسی انسان کو اللہ نے صحت دے دی، اولاد دے دی، علم دے دیا، پیسہ دے دیا، کوئی عزت دے دی، کچھ بھی دے دیا، اس پر جلنا شروع کر دے، یار پیسہ تو نے دیا ہے، پیسہ اس کو دیا خدا نے، عزت تو نے دی ہے، عزت اس کو دیا خدا نے، علم تو نے دیا ہے، علم دیا اس کو خدا نے، صحت تو نے دیا، صحت دیا اس کو خدا نے، اولاد اس کو دیا خدا نے، تو تجھے اپنا دل جلانے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے فیصلے پر تو اعتراض کرتا ہے۔ وہ ہے کہ خدا کا فیصلہ غلط ہے، اس لیے اس نے اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، تو خدا کی اس دولت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ تو بڑے انصاف کے ساتھ کرتا، جو خدا نے کیا اس میں تو اللہ نے شاید انصاف نہیں کیا، تو انصاف کرتا اس کی جگہ۔ حسد کا معنی یہ بنتا ہے۔ فرمایا خاطر کس را مرنجا اے پسر، ورنہ خوردی زخم بر جانو جگر۔ آپ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کو پریشان اور تکلیف نہ دے، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا، کسی کے کوئی بھی ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، رشتہ دار ہے غیر رشتہ دار ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، دوست ہے دشمن ہے، امیر ہے غریب ہے، تیرا تعلق کیا ہے کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے کی؟ تجھے اجازت کس نے دی ہے ایسی بات کرنے کی؟ جسے فرمایا اگر تو اس رویے سے بعد نہیں آئے گا تو فرمایا پھر اپنے دل پر زخم کھانے کے لیے تیار رہ۔ اول تو اسی دنیا میں انسان ذلیل ہوتا ہے، اگر بچ بھی جائے تو قیامت کے دن خدا کی سزا سے تو نہیں بچے گا۔ تو یہ رویہ اختیار کر کے انسان دوسرے کا تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، خود اپنی قبر قیامت کو اور اپنے دنیا کو تباہ کرتا ہے۔ نام مردم جز بہ کوئی مبر، گر ہمیں خواہی کے گردے معتبر۔ فرمایا خاص کر کے کسی بھی انسان کا نام، اس کا کوئی کام، اس کے بارے میں کوئی کامنٹس سوائے نیکی کے نہ لے۔ بالکل جب بھی نام لو اچھائی کے ساتھ لو، اس کو جب بھی اس کے بارے میں کامنٹس کرو اچھا کرو، کم از کم رک جاؤ۔ یہ تو یہ کوئی پابندی نہیں خواہ مخواہ تو انہیں کامنٹس کرنا ہی کرنا ہے۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو نا کہ دنیا میں معتبر آدمی بنو، کہ لوگ تم پر ٹرسٹ کریں، سمجھیں کہ یہ ایک سوسائٹی کا، معاشرے کا، علاقے کا معتبر آدمی ہے، تو کوئی ادنا ہے اعلیٰ ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، دوست ہے دشمن ہے، کسی کا نام جب بھی پکارو تو اس کے نام میں بے عزتی کے ساتھ اس کا نام نہ لو، عزت کے ساتھ لو، عزت کے ساتھ نام لو۔ بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتے ہیں، واقعتاً لوگ بعض ایسے کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم سب انسان ہیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی نے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو اسی دنیا میں
اگر تو بات وہاں تک پہنچ چکی ہے جس کا آپ نے برے نام لیا ہے تو پھر تو اسی سے ہی معافی مانگنی پڑے گی، پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ابھی بات وہاں تک نہیں پہنچی، راستے ہی میں بات ہے، تو پھر وہاں سے اس سے معافی مانگے بغیر بھی بات بن جاتی ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگ لے اور اس کے بعد پھر کسی کا نام برے الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرے۔ قوت نیکی نداری بد مکن، بر وجود خود ستم بے حد مکن۔ فرماتے اگر تو نیکی کی طاقت نہیں نہ رکھتا، نہ کر نیکی، لیکن برائی نہ کر کسی کے ساتھ۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی نہیں نہ کر سکتا، نہ کر، کوئی تجھے پش نہیں کرتا، کوئی تجھے مجبور نہیں کرتا۔ انسان کسی کے ساتھ نیکی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، فرمایا نیکی نہیں کر سکتا نہ کر، لیکن برائی ہرگز نہ کر۔ یہ تو کر سکتے ہو نا، برائی کیوں کرتے ہو کسی کے ساتھ؟ فرمایا بر وجود خود ستم بے حد مکن، اپنے آپ پر اتنا ظلم نہ کر جس کو تو برداشت نہ کر سکے۔ اصل میں انسان جو دوسرے کے لیے نیگیٹو کامنٹس کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جو دوسرے سے کینہ بغض رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے رکھتا ہے۔ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کتنا بگاڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر کوئی نقصان کر دے گا، ساری زندگی کرتا پھرے گا، ہو جائے گا ایک دو بار نقصان کر دے گا، چلو ساری زندگی بھی اس نے کر دی تو یہی دنیا کی زندگی ہے نا۔ پر اب خود بھی تو سوچ کے اس کے نتیجے میں اس کا اپنا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ رو زباں از غیبت مردم بند، تا نہ بینی دست و پائے خود بند۔ آپ فرماتے جا اپنی زبان کو تالا لگا، اس کو بند کر، تالا لگا لے۔ فرمایا زبان کو اسی وہ مدنی والے کہتے ہیں نا جی کہ مدنی تالا لگاؤ اس کو۔ بڑا اچھا ہے یہ پروگرام کہ اپنی زبان کو مدنی تالا لگا لو، زبان کو بند کر دو۔ دل کبھی کبھی مجبور کرتا ہے انسان کو یہ کرو وہ کرو، نہ کر، تالا لگاؤ زبان کو۔ کیوں؟ تاکہ تو اپنے ہاتھ پاؤں کو بند ہوتا ہوا نہ دیکھے۔ قیامت کے دن ان ہاتھوں کو اور پاؤں کو باندھ کر الٹے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک دنیا میں بھی ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ صرف قیامت کو سزا ملے گی۔ جو آدمی بھی یہ رویہ اختیار کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ ملنا جولنا تعلقات چھوڑ دیتے ہیں۔ آہستہ 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 وہ آدمی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب تنہائی کا شکار ہوتا ہے تو ڈپریشن ہوتا ہے، تو پھر اچھا کہتے ہیں میں نے کتنے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں روتے ہوئے، سچی بات ہے میں نے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ پریشانی، جی بچیاں جوان ہو گئی ہیں کوئی رشتہ نہیں آ رہا، جناب بچے جوان ہو گئے ہیں کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ اچھا کون چل بچے کے لیے تو آدمی کسی کے گھر جا کر پوچھ بھی سکتا ہے، بچے کے لیے بیچارہ کیا کرے، لوگوں کو جا کر میرے بچے کا رشتہ کر لو۔ اچھا کبھی انسان غور و فکر نہیں کرتا تیرے گھر بچی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی آ کیوں نہیں رہا؟ یہ بھی تو سوچ نا، اس کا ذمہ دار تو خود ہے کہ تو نے اپنی زبان کو آؤٹ آف کنٹرول رکھا کیوں تھا؟ ہر آدمی کو تو نے تکلیف دی، جب لوگوں کو تکلیف دو گے تو ایک حد تک لوگ معاف کرتے ہیں، آخر کا لوگ اس کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر کسی کے لوگ یاد رکھ لیں، میں آپ کو اپنے زندگی کے تجربات کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، لوگ نہ کسی کی دولت کو اتنے اہمیت دیتے ہیں نہ کسی کے عہدے کو، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ غربت میں، بھوک میں، افلاس میں، ننگ میں انسان گزارا کر لیتے ہیں، لیکن بے عزتی کوئی انسان برداشت نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کے پاس چند یعنی ٹکے آ جاتے ہیں یا عہدہ مل جاتا ہے، اور خصوصاً
بعض لوگ جب وہ پاکستان سے برطانیہ آتے ہیں نا، ان کو وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، جیسے ان کو جو نا ہیروئن کا نشہ ہوتا ہے نا، ایسا نشہ ہوتا ہے، ہم پتہ نہیں کہ ہوا میں اڑتے ہیں اور آ کر پھر پچھلوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ بھائی یاد رکھ لو کیا ہے یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ وہاں بھی انسان 2 روٹیاں کھاتا ہے، یہاں بھی 2 ہی روٹیاں کھاتا ہے، وہاں بھی ایک بیڈ پر سوتا ہے، یہاں بھی ایک بیڈ پر سوتا ہے۔ بھائی تم نے اگر کسی نے آ گئے ہو تو کہ یہ اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی کمال نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر کے مسلمان ملک سے غیر مسلم میں آئے ہو تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ میرے یاد کرنے کا مقصد ہے بھائی ان چیزوں کو اپنے کمال نہ سمجھیں، اور ان چیزوں کے بنیاد پر کسی انسان کے دل کو تکلیف نہ دے۔ ہر کے از غیبت زبانش بستہ نیست، آنچنا کس از عقوبت رستہ نیست۔ فرمایا جس انسان کی زبان غیبت سے بند نہیں ہوتی، غیبت سے اس کی زبان بند نہیں ہوتی، نجات کا چھٹکارے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ نجات کا اور چھٹکارے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے۔ وہ پہلے عرض کر دیا، سلامتی کا راستہ ایک ہے، اپنی زبان کو بند رکھے انسان بالکل، اور شروع عمر سے لے کر اخیر عمر تک بند رکھے۔ لوگوں سے پہلے غلطیاں ہوتی ہیں جوانی میں، ابتدائی عمر میں غفلت، اور یہی دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو زندگی کی ابتدائی سالوں میں یہ ایسی کتابیں پڑھانی چاہیے، اور اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے جب ابتدائی عمر ہوتی ہے آدمی کو انجام کی خبر نہیں ہوتی، زبان شتر بے مہار ہو جاتی ہے، انسان دڑا دڑ اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، آہستہ آہستہ لوگ اسے پیچھے ہٹ جاتے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے، میں نے عرض کیا میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے زبان کو بے مہار استعمال کیا، بعد میں روتے ہوئے کہ کریں کیا، اتنے بچے بچیاں ہیں، نہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار ہے۔ تو بھائی تجھے کس نے دعوت دی تھی زبان کو شتر بے مہار رکھا؟ اس کو کنٹرول میں رکھتا نا، اس کو کنٹرول میں رکھ، خواہ مخواہ لوگوں کو تکلیف دے کر کون پھر تیرے گھر میں آئے گا؟ اب رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو وقت میں نے بالکل یہ میں عرض کرتا ہوں خصوصاً نوجوان نسل کو، اور خصوصاً جو ان کی زندگی کی ابتدا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بالکل کسی انسان کو تکلیف نہ دے۔ جو لوگ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کرتے، زندگی کے جو آخری حصہ ہوتا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ہے چند ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت سزا اس دنیا میں نہیں دے گا کسی کو، فرمایا لیکن بعض ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو موت سے پہلے ضرور سزا اسی دنیا میں بھی دیتا ہے۔ آخرت کی تو یقینی ہے نا، ماں باپ کا نافرمان نمبر 1، متکبر جس کے دل میں تکبر ہو، اور حریص، یہ وہ طرح سے بدبخت لوگ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مرتے ہی نہیں ہے جب تک اللہ ان کو اس دنیا میں نشان عبرت نہ بنائے۔ یقین کریں یہ بہت سخت مسئلہ ہے، اور آپ مزید دیکھ لیں کسی کے مرنے کے بعد تو غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر آپ سوچیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو میری ان باتوں کی سچائی مزید نکھر کر سامنے آئے گی کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا، اور پھر ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔